السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس ویڈیو کے اندر جو باتیں لے کر آیا ہوں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جن کے والد کا سایہ ان کے بچپن میں ہی ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے، پھر ان کے پاس اگر کوئی مال ہو تو جو بچے اس کے مالک نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ نابالغ ہیں، تو یتیموں کے مال کے ساتھ کیا کیا جائے اور یتیموں کا مال کا استعمال، اور وہ لوگ جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھا لیتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے قرآن میں، وہ چیز آپ حضرات کو بتائی جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ دوزخ کے اندر جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ کیا عذاب ہوگا، ان دو چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوگی۔ یتیموں کا مال کھانا، جس کے والد اس کے بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے گزر جائے، انتقال کر جائے، تو وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ اب وہ بچہ اپنے چچا کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، اور بھی جو خالہ ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار ان کے باپ کے گزر جانے کے بعد ہے، وہ لوگ ان کی پرورش کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا مال اس کے باپ نے چھوڑا کہ جو بچہ تو ابھی اس کا حقدار نہیں، مالک نہیں بن سکتا اس لیے کہ وہ نابالغ ہے، اسے ابھی اچھے اور بری چیز کی پہچان نہیں ہے، تو اس کے مال کو کیا ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو بتایا یہ گیا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت ہے، اور پھر ضرورت بھی ایسی کہ ضرورت ہے اور پھر استعمال کر کے دوبارہ ہم وہ مال اسے لوٹا دیں، دوبارہ مال ہم دے دیں، اگر نیت یہ ہو کہ ہم ابھی استعمال کر لیتے ہیں، ضرورت ہے بعد میں ہم اسے لوٹا دیں گے، تو آپ استعمال کر سکتے ہیں وقتی طور پر۔ لیکن وہ لوگ کہ جو یہ جان کر کے، یہ نیت ہی اس کی ہے کہ یہ تو بچہ ہے، اس کو مال کی کیا ضرورت ہے، ہم اس کا مال خود استعمال کریں گے اور ہم اپنے کام میں لائیں گے، ہم اس کی پرورش کرتے ہیں، تو فرمایا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت لہجے میں جو نقشہ کھینچا ہے، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی، کہ وہ لوگ جو یتیموں کا اموال الیتامی، یتیموں کا مال کھاتے ہیں، ناجائز طور پر ناحق کھاتے ہیں، ان کے پاس خرچہ کرنے کے لیے ہے اس کے باوجود یتیموں کے مال میں سے کھا لیتے ہیں۔ فرمایا ایسا کرنے والے بظاہر تو مال کھاتے ہیں، لیکن یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، جہنم کی آگ داخل کر رہے ہیں اپنے پیٹ کے اندر، جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اور یہ لوگ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور ایسے لوگوں کا حال بھی یہی ہوگا کہ مرنے کے بعد جو ہے کل قیامت میں سے جہنم کی آگ میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں کیا ایسی چیزیں ہو رہی ہے؟ کیا ہم بھی اس میں ملوث ہے؟ یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس میں ملوث ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے، اتنی آرائش اور آرام دیا ہے کہ ہم اس بچے کے مال کو نہ بھی استعمال کریں پھر بھی ہم اپنی زندگی صحیح سے گزار سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے مال کو آپ کو ہاتھ لگانے کی۔ جب وہ بچہ بالغ ہو جائے، بڑا ہو جائے، آپ اس کا مال اس کے حوالے کر دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ میری بات نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا قرآن ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور ابھی اگر دنیا میں نہیں پتہ چلتا تو قیامت کے دن جو ہے پتہ چل جائے گا کہ یہ آگ جو ہے ہمیں کس طریقے سے ستائے گی، کس طریقے سے یہ آگ ستائے گی۔ دنیا کے اندر ماچس کی تیلی کی ایک آگ آپ کی ایک انگلی برداشت نہیں کر سکتی ماچس کی تیلی کی آگ کو، کیا آپ جہنم اور قبر جو کہ پورا کا پورا کوٹھری جو آگ سے بھر دیا جائے گا،
وہ آپ برداشت کر سکیں گے؟ کبھی آپ نے اس پر غور بھی کیا ہے؟ اگر آپ اس طریقے سے غور نہیں کر رہے ہیں تو واقعی آپ بہت خسارے میں ہیں۔ اور اگر یتیموں کا کوئی یتیم بچہ ہے آپ کے پاس تو آپ اس کی کفالت کریں، پرورش کریں۔ ضرورت پر مال استعمال کر سکتے ہیں لیکن ناحق طور پر یتیموں کا مال کھانے سے پرہیز کریں۔ اور اسی سلسلے میں یہ بات بھی بتا دوں، دوسری بات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں تو بہت سے عذاب ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، اور بھی ایسے ایسے عذاب ہیں۔ خون کو پلایا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا پانی کے طور پر۔ فرمایا کہ اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی ڈوریاں جو ہے آگ کی ہوں گی۔ یعنی وہ اپنے پاؤں میں جو جوتا پہنے گا اور جو پہنایا جائے گا وہاں، جس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ جو جوتی پہنے گا، جو چپل ہوگا، وہ آگ کا ہوگا اور آگ کے چپل اس کو پہنایا جائے گا، اور وہ یہ محسوس کرے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اسے ہی ہو رہا ہوگا۔ تو آپ اس چیز کو اور دوزخ کی آگ کو اور اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کیا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ اب ماچس کی ایک تیلی سی مثال لے لیں کہ آپ اس کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، تو آپ کے پاؤں میں، دونوں پاؤں میں جوتی ہوگی، دونوں آگ کی ہوگی، اور اس طریقے سے آپ کا دماغ کھولے گا جس طریقے سے آپ ہانڈی میں رکھ کر کے کھانا بناتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ کھانا، سبزی، سالن کھولتا ہے۔ تو یہ عذاب ہے، بہت ہی دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے مطابق نہیں چلنا چاہتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں چلنا چاہتے ہیں، اپنی منمانی سے چلنا چاہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن ہمارا حال بہت ہی برا ہونے والا ہے، بہت ہی برا ہونے والا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، عبادت کے لیے، ہم عبادت کے اندر اپنی زندگی گزاریں، ہر ایک کو خوش رکھیں، اپنے پڑوسی کو خوش رکھیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اس بات پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔